القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ کل ہم سورہ فصلت تک پہنچے تھے، اور سورہ فصلت میں ہم کو بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق جو ہمارے لیے اس میں باقی رہ چکا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو لیتے ہوئے کنیکٹ کرتے ہوئے پھر ہم آگے کی صورتوں میں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں لگ بھگ 15 مدنی صورتیں ہیں، اور باقی کی جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور جب سے سورہ غافر شروع ہوا ہے، وہاں سے لے کر 7 صورتوں کو، ان صورتوں کو ایک نام دیا گیا، اس کو کہتے ہیں حوامیم۔ حامیم کی جمع ہے حوامیم، یعنی صورت حامیم سے شروع ہوئی۔ اس بارے میں ایک من گھڑت روایت مشہور ہے کہ قرآن مجید کا یہ تاج ہے، یا قرآن مجید کا ایک چمکتا ہوا لیس ہے، دیباج القرآن، لیکن یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ لیکن یہ صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ غافر جب شروع ہوتی ہے سورہ نمبر 40 تو حامیم سے، پھر اس کے بعد سورہ فصلت جس کو حامیم سجدہ بھی کہا گیا، یہ سب مکی صورتیں، یہ 7 کی 7 صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ اور سورہ غافر بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، سورہ فصلت بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، سورہ شورا اس کے بعد سورہ نمبر 42 بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ زخرف سورہ نمبر 43 بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ دخان سورہ نمبر 44 یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ جاثیہ کے بعد سورہ احقاف ہے، یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ تو گویا کہ 7 صورتیں ہیں، ایک سیٹ ہے۔ ان صورتوں کی خصوصیت بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ احقاف پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح، سورہ حجرات، یہ تینوں مدنی صورتیں۔ پھر اس کے بعد سورہ قاف، سورہ زاریہ، سورہ طور، یہ مکی صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نجم مکی صورت ہے، سورہ قمر مکی صورت ہے۔ پھر سورہ رحمان سے لے کر مصحف مدینہ کے مطابق سورہ رحمان سے لے کر سورہ طلاق تک، بلکہ تحریم تک، یہ لگاتار 13 صورتیں پوری کی پوری مدنی صورتیں۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کا ایک بہترین گلدستہ لے کر ہے الحمدللہ۔ اور کل جو ہماری صورت جہاں پر ہم اختتام کو پہنچے تھے اللہ کے فضل سے، سورہ فصلت میں ایک سبق ہے، بڑا پیارا سبق ہے۔ یہ ہمارے آپس میں، ہمارے بہت سارے خواتین بھی سن رہی ہیں، ہمارے نوجوان بھی سن رہے ہیں۔ اکثر ہمارے زندگیوں کے اندر ہم کو ٹیکل کرنا نہیں آتا، ہینڈل کرنا نہیں آتا، سچویشن ہینڈلنگ یا ہینڈلنگ سچویشن۔ آج کے دور میں کارپوریٹ ورلڈ میں اس کو ایک بہت بڑا فن، بلکہ اس کے لیے لوگ جو سی ای او ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، جو کمپنی کے بڑے بڑے عہدوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ امریکہ، یورپ بھیجایا جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچہ کروائے جاتے ہیں، اور ان کو سکھایا جاتا ہے بھائی سچویشن ہینڈلنگ۔ اور اسی طرح تھا چینج مینجمنٹ، آج کے دور کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ ایک زمانے میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہائپ تھا، لیکن آج کے دور میں ہے نیورولوجی والی جو سائنس ہے، یا پھر چینج مینجمنٹ، اس ٹاپک پر زیادہ، یا سسٹم اینڈ پروسیس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں اس پر کافی خرچہ کیا آتا ہے۔ لیکن سورہ فصلت کی ایک آیت کے اندر یہ بہت بڑا ایسا راز بتا دیا گیا ہے کہ آپ ایسے سارے ٹریننگ کے بغیر بھی زندگی گزار لے سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن مجید کا پڑھنے والا طالب علم ہمیشہ ایڈوانس رہتا ہے، اس لیے قرآن مجید کو اپنا لیجیے، اپنے زندگی میں قرآن مجید کو لائیے۔ قرآن مجید جب پڑھیں گے تو دنیا وہیں پر آئے گی۔ جیسے کل ہم نے کہا تھا سورہ یاسین میں کہ کل فی فلک یسبحون والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، کہ مستشرقین ٹھٹا اڑاتے تھے ان آیتوں کا کہ دیکھو قرآن میں کتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کہتا ہے کہ سورج کا بھی مدار ہوتا ہے، سورج بھی جو گھومتا ہے، روٹیٹ کرتا ہے، موو کرتا ہے، ریولوشن ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سورج اسٹیٹک ہے کہتے تھے۔ لیکن اب دیکھیں اس سال کی ابھی جو ماضی قریب میں جو آئی ہے، کہا ناسا کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں سورج بھی
سورج کے اندر بھی جو ہے ایک خاص وہ اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی ایک قسم کا روٹیشن ہوتا ہے، بلکہ اپنے پورے پلانٹ کے ساتھ وہ ایک مرتبہ 230 ملین سال میں ایک مرتبہ پاسبلٹی ہے کہ گھومے، اس کا انکار نہیں کیا سکتا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کو پکڑ لیں، دنیا وہی لوٹے گی آخر میں جہاں قرآن ہے، والعاقبۃ للمتقین، کیونکہ قول اللہ کلام اللہ ہے اور فعل اللہ کائنات ہے، فعل اللہ اور قول اللہ میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے بہتر ہے، یہ زمین سوٹیبل ہے اللہ کے نظام کے لیے، انسان کے بنائے ہوئے نظام کے لیے زمین سوٹیبل نہیں ہے۔ اس زمین میں سکون کس کو ملے گا؟ جو کلام اللہ کے مطابق، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے زمین خلق اللہ ہے، اور یہ قرآن جو کلام اللہ ہے، کلام اللہ اور خلق اللہ ہی کے لیے سوٹیبل آپس میں ہوتا ہے۔ دوسرے انسان کے مین میڈ جو قوانین ہوتے ہیں، میکانزم پرابلم آ جائے گا زندگی میں خطرناک، پھر اس کے اندر آوازیں آنے لگیں گی۔ اگر آپ سے گاڑی بنانے والا یہ کہتا ہے کہ اس میں گرم پانی مت ڈالو، پیٹرول ڈالو، اگر آپ نے گرم پانی ڈالا تو گاڑی کے اندر آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے زندگی میں گزارنے کے لیے لائحہ عمل ہے، یہ نظام ہے، یہ دستور ہے، اگر تم اس کے حساب سے چلو گے تو تمہارا پیٹرول ہے، لیکن تم اگر گرم پانی ڈالنے لگو گے، مین میڈ قوانین، لوگوں کے بنائے قوانین، لوگوں کے بنائے ہوئے حساب سے چلو گے، تو تمہاری زندگیوں میں پھر یہ مشینیں جو ہے دراڑ پڑ جائیں گی، مشینوں میں کھٹ کھٹ کی آوازیں آئیں گی، تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو وہ کیا راز ہے جو اصول میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج کے دور، اس کو کہتے ہیں سچویشن ہینڈلنگ۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، قرآن میں ایک آیت میں اتنے بڑے ٹاپک کا جواب ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یعنی آپ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب بھی چار لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں لوگوں سے ملنا ہی نہیں، ملے تو وہ آدمی ستاتا، وہ آدمی آئے میرا مذاق اڑاتا، وہ پیچھے برائی کرتا، بہتر ہے میں لوگوں سے نہ ملوں۔ بعض اوقات آدمی ایسا ڈیسائیڈ کر لیتا، غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بہتر ہے اس مومن سے جو نہ ملتا ہے نہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ تو اسلام جو سوشلائٹ بننے کے لیے ابھار رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ تم سوشل بنو، کیونکہ جب تم سوشلائٹ بنو گے، تعلقات تمہارے ہوں گے، تو تم چار لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں مالی اعتبار سے، کسی کی ہمدردی کے لیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دو، تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ اور اس کے بعد اگر تم کو کوئی ستاتا ہے تو کیا کرنا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہاں دیکھیں، دنیا کی کسی بھی کتاب میں دشمن کو دوست بنانے کا گر نہیں بتایا گیا، اس آیت میں بتایا گیا۔ دشمن کو دوست بنانا ہے تو قرآن مجید میں لکھا ہوا، دشمن کو دوست بنانا ہے تو اس کا فن یہ، دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ اصول نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی دشمنی میں آ کر، حسد میں آ کر، تکبر میں آ کر دیکھتا ہے کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے اور بڑی آسانی سے آپ ترقی کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کر کے کہتا ہے نہیں بھائی یہ نہیں، ایسا نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو بے چینی شروع ہوتی ہے۔ کب بے چینی ہوتی ہے؟ جب آپ اس آدمی کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے تو بے چینی نہیں ہوتی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کون کیا کہتا مجھے کیا لینا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت ڈالا جب انسان، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک نیا شرک کرتے ہوئے بت بنا سکتا ہے انسان، وہ انسان کیا آپ کی عزت نہیں گرا سکتا؟ ایک انسان جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر بھی کوئی متقی عورت خواتین میں کہ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی لاتے ہیں۔ جب ایسی تقوی والی خاتون پر اٹیک ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بولا جا سکتا ہے، پاگل بولا جا سکتا ہے، شاعر بولا جا سکتا ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ ہم کو کچھ نہیں بولنا؟ اسی لیے کئی لوگ کیا دین کا کام چھوڑ دیتے، کیوں بھائی دین کا کام کریں گے تو لوگ بولیں گے بھائی یہ لوگ جو ہے یہ ایسے ہیں، دیندار ایسے ہوتے ہیں، بیان کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، امام صاحب ایسے ہیں، یہ مؤذن صاحب ایسے ہیں، تقریر کرنے والے ایسے، ارے لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ اللہ کے لیے کریے نا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ دین کا کام جب کرتے ہیں تو پہلے ہی دماغ میں بٹھا لیجئے کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب جو بھی آدمی سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بدسلوکی کرے گا، آپ جو اچھا طریقہ ہو سکتا ہے نا، وہ طریقے سے آپ جواب دیں۔ اب اچھا طریقہ سیکھنا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، فتح مکہ میں 21 سال تک ستانے والے دشمن ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، یا کم سے کم ہم تو کیا کہتے ہیں معلوم؟
ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی سب کو چھوڑ دو لیکن سرغنہ کو مت چھوڑو، کیونکہ یہی اصل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو سرغنہ ہے نا ان کو امن دے دو۔ جب بادشاہ کو عزت ملی، کیونکہ جو قوم ہوتی ہے ان کو ایک اپنے لیڈر سے ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جب سرغنے کو عزت دی تو پوری کی پوری قوم نرم پڑ گئی۔ جب سرغنے نے کہا لا الہ الا اللہ تو قوم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے اور اگر آپ بدلہ لیتے ہیں تو آپ آرڈنری انسان ہیں، کیونکہ ہر آرڈنری انسان تو بدلہ لیتا ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری انسان کیا ہے؟ دشمن کو معاف کر کے اس کو جنت میں لے جانے کی فکر کرتا ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری انسان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرڈنری انسان نہیں تھے، ایکسٹرا آرڈنری انسان تھے، ایک عظیم شخصیت تھے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے سبق دیا جا رہا ہے کہ تم بھی عظیم بن جاؤ۔ اگر تم بدلہ لوگے تو ایک آرڈنری انسان، وہ تو کوئی بھی لے گا، کوئی ایسی کوئی بڑی لاجک ہے کیا؟ میں بدلہ لیا تو لے گا، بھائی ہر انسان ہے تو لے گا، تو اندر غصہ ہے، جذبہ ہے، طاقت ہے، وہ تو لے گا۔ اصل تو کمال یہ ہے کہ تم دشمن کو معاف کر کے اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کرو، تو یہ احسان در احسان، احسان در احسان ہے کہ تو اپنے دشمن کے بارے میں بھی تم برائی نہیں سمجھ رہے بلکہ اس کے بارے میں بھی بھلائی سوچ رہے ہیں۔ اب اس ٹائپ کی جو آیتیں ہیں اس سے پہلے بھی گزری ہیں، سورہ فرقان میں ہمارے پاس اس سے پہلے بھی آیتیں گزری ہیں کہ وہاں پر بھی ہم کو ایک سبق ملا تھا جو درمیان میں چاہ رہا تھا کہ وہ سبق آپ کے سامنے دے دوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک صاحب میرے پاس آیا کر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے میرے ساتھ اچھے کیوں نہیں رہتے؟ اچھا، میں نے کہا ان کو کافی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ نیگیٹو۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ لوگ میرے ساتھ اچھے کیوں نہیں رہتے؟ ہمیشہ میں اچھا رہتا ہوں لیکن لوگ میرے ساتھ اچھے نہیں رہتے۔ اکثر آپ کو ملے ہوں گے ایسے لوگ، یا کبھی کبھی ہماری لائف میں بھی کبھی ایسا سچویشن آیا تھا کہ جہاں پر تھوڑا سا ہم پیسیمسٹک آپٹیمسٹک جو ٹاپکس ہے اس کے اندر کھنگالتے ہوئے کبھی ہم اس میں مایوس ہونے لگتے ہیں، یعنی کہ میں تو اچھا ہوں لیکن لوگ، میں تو غیبت نہیں کرتا، لوگ میری غیبت کر رہے ہیں، میں کسی کا برا نہیں تھا، لوگ میرا برا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی خواتین میں اکثر ایسا رہتا ہے، وہ اپنے بارے میں تصور کرتے ہم تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ شوہر اچھا نہیں، یا بیٹا اچھا نہیں ہے، یا فلاں سہیلی اچھی نہیں۔ جینٹس میں بھی ایسے کبھی، یہ الگ بات ہے کوئی جلدی مایوس ہوتا ہے، کوئی دیر سے مایوس ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان میں ایسے حالات آتے ہیں۔ تو ایسے ایک صاحب میرے پاس آیا کر انہوں نے کہا کہ مجھے کاؤنسلنگ چاہیے، میں سنا ہوں کہ آپ اچھی کاؤنسلنگ دیتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن مجید میں ہے کاؤنسلنگ، میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کوشش کروں گا۔ علاج کرنا ہمارا کام ہے، شفا دینا کس کا؟ اللہ سے۔ ہم قرآن مجید سے کچھ کہا دے، قرآن مجید میں کہا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے دشمن بنا دیا ہے، ہم نے تم کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ الگ الگ تفسیریں، شیطان انسان مراد بھی لیے بعض علماء، لیکن مفسرین کی بڑی تعداد نے اس میں انسانی مراد دی۔ تفسیر قرطبی پڑھ کے دیکھیا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے کیا بنایا ہے؟ فتنہ بنایا۔ ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے وفقہ بنایا، وفقہ نہیں کہا، وفقہ نے موافق مزاج، سملر مزاج بنا، اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، شیخ میں ایسے دوست کی تلاش میں ہوں جو مجھ سے 100% میچ کرے۔ جتنے بھی دوست ملتے ہیں نا کچھ نہ کچھ کر کے مجھ سے لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے۔ میرے بھائی آپ کو ایسا کوئی دوست نہیں ملنے والا ہے، ارے ایسا دوست نہیں ملے گا، پوری کائنات چھان لیجیے آپ کو ایسا کوئی دوست ملنے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کے لیے کیا بنا دیا؟ ہم نے فتنہ بنا دیا، آزمائش۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ ہم نے آزمائش بنا دیا۔ اب تم کہاں سے لاؤ گے کہ وفقہ، موافق، سملر سوچ والا؟ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ آپ کو روٹی پسند ہے تو اس کو چاول پسند ہوگا، نہیں چاول تحریک، روٹی تحریک، اب دو الگ الگ جماعتیں بنا، اب دو الگ الگ تحریک بنا دو، ایسا نہیں، ایسا بعد میں تحریک تو نہیں بنے گی نا۔ اب جو بھی آپ تحریک کریں گے تو اس میں ایک آپ کو ایک دو تین مل جاتے فالوور، ایسا ہے کہ نہیں ملتے۔ آپ جو بھی کریں گے، ہاں روٹی، واقعی روٹی کی بڑی اہمیت ہے، ایسا کیسا کرتے ہیں آپ؟ کچھ نہ کچھ آپ سینٹیمنٹ، بھائی روٹی کی عزت نہیں کر رہے ہیں بھائی، بولے تو 3-4 لوگ تو جمع ہو جاتے، کچھ بھی پروک کریں گے، ذرا اندر سے آواز نکالے تو کچھ نہ کچھ 2-3 تو مل ہی جاتے۔ لیکن کیا ہمارے انرجی ہر ایسے اختلافات کے پیچھے پڑنے کے لیے؟ ہم کو بھی دیکھنا پڑے گا، عقیدے والا اختلاف ہو تو نو کمپرومائز، لیکن اگر کوئی ایسے اجتہادی مسائل ہیں تو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ عقیدے میں نو کمپرومائز، لکم دینکم ولی، وہاں سوال نہیں اٹھتا۔ ہاں جہاں اجتہادی مسائل ہیں
موقع دیں گے، اپنی بات بتائیں گے اور سامنے والے کو سدھرنے کا موقع بھی دیں گے، بتائیں گے، دلائل بتائیں. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم نے تب ایک صاحب نے کیا کیا، شیخ میں نے انہوں نے ان کے کامیابی کرا، دن ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ٹیکل کرتے تھے اور سب سے برابر ٹیکل کرتے تھے، کسی سے بھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. سخت مزاج کا آدمی آ رہا ہے، برے مزاج کا آدمی آ رہا ہے، اچھا نرم سب آ رہا ہے. تو وہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیسے ہینڈل کر لیتے ہیں یہ سب لوگوں کو آپ اتنا آسانی سے؟ اور کچھ لوگ ہیں 4-5 لوگوں کو بھی ہینڈل نہیں کر پاتے، کچھ لوگ ہیں لاکھوں کو ہینڈل کر لیتے، سب سے ان کے تعلقات اسموتھ. تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے اپنے دماغ میں 100 خانے بنائے. کیا بنائے میں نے؟ اپنے دماغ میں نے 100 خانے بنائے ہیں. جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ 99 فٹ ہو رہا ہے تو پورے 99 ڈبوں میں اس کو ڈال لیتا ہوں. کچھ لوگ ہیں 60% میچ کھاتے تو 60 ڈبے ہی بھرتے ہیں میرے دماغ میں، مطلب یہ 60 لیول کے، یہ 90 لیول کے، یہ نہیں. بعض لوگ جو ہے 1% تو رہے گا، انسان ہے نا، انسیت. انسان کا معنی کیا ہے؟ انسیت. انسان 1-2% تو ملے گا نا، 1-2 نہ تو جانور ہو جائے گا، 1-2% تو ایک. اب جتنا میں میچ کر رہا ہوں اتنا ہی اس سے ایکسپیکٹیشن لگاتا ہوں. ایک میچ ہو رہا ہے اس سے میں اگر 99% ایکسپیکٹیشن لگاؤں گا نا تو مایوسی کس کو ملے گی؟ مجھے ملے گی. میں سے زیادہ اتنا ایکسپیکٹ، یہ آدمی 1% میچ ہو رہا ہے تو 1% ہی دین کا کام کیا میں لے سکتا ہوں؟ اب میں سے 99% دین کا کام لوں گا مشکل ہے، کیونکہ وہ مجھے سن ہی نہیں رہا، وہ مجھ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا ہے، مزاج ہی نہیں بن رہا، تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ جو آلریڈی دین کا کام ہے وہ بھی چکلی لگ جائے گا، وہ بھی برباد ہو جائے گا. اچھا بعض اوقات ایک آدمی 99 میچ ہوتا ہے لیکن میں اس کی قدر نہیں کرتا ہوں، ناشکری پر نہ کرتا ہوں، تو بھی غلط ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں آپ کو بہت چاہتے ہیں لیکن آپ ان کی قدر نہیں کرتے، ایسا نہیں، غلط ہے. کچھ لوگ ہیں جو آپ کو چاہتے نہیں، اس کے پیچھے ہمیشہ فون لگاتے رہتے، آج دوستی ہوتی، کل دوستی ہوتی. ارے میرے بھائی اب وہ گیا سو گیا، جتنا ہے بس اتنا ہی الحمدللہ. جو نہیں مل رہا ہے اس کے پیچھے خوب فون لگانے، تعلقات بنانا، بریانی کھلانا، سب چل رہا ہے، لیکن آ رہا نہیں، وہ مچھلی ہاتھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک مچھلی اگر آ گئی نا شیخ پوری زندگی بھر کھائیں گے. اور مچھلی کا نام دیتے ہو بیچارے، انسان ہے وہ بھی. اور یہ ہمیشہ پیچھے لگا ہوا ہے. بھائی قدر کرو، قدر کرو. جو آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے قدر کرو. جو نہیں میچ ہو رہا ہے تو زیادہ میچ کرنے کی کوشش نہیں. آپ کو نتیجے میں کیا ہو جائیں گے؟ آخری میں چاہنے والا بھی گیا، نہیں چاہنے والا بھی گیا. جو جتنا میچ ہو رہا ہے اس کو لے کر یہ سب کا خیر، 99 خیر، 1%. ایک آدمی کوئی معمولی مت سمجھو، اگر وہ 1% خیر مل رہا ہے اس کو بھی لے لو، 2%، 3%. ایک وقت آئے گا آپ کے پاس کتنا کی خیر جمع. یہ خیر لے کر کنتم خیر امتن، دعوت کا کام کرو انشاءاللہ. اب اگر ہر ایک کے اندر نیگیٹو دیکھنا شروع کریں گے تو آخری میں کوئی بھی نظر نہیں آتا، آخری میں خود بھی خراب لگتا. مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ تو کہا اچھا اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش ڈالی کیوں؟ تو میں نے کہا اس کے بعد جواب ہے پڑھ لو. اتصبرون. اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس لیے ڈالی ہے، مزاجوں میں نہیں جمنے. کچھ تو اس چیز میں نہیں جم سکتا کبھی. ارے تم میرے دوست ہیں، بالکل آئی ڈونٹ ایگری بول کے بولتے ایسا، کل سے دشمن سمجھو گے. بھائی مجھے آپ کے اس مسئلے میں اختلاف ہے بولنا، دوست کے سامنے بولنا جو جرت نہیں ہوتی، پیچھے جا کے بولتا، غیبت کرتا. بھائی آج کل ایسی باتیں کرے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے وہ مولانا کو میں بہت خوب سنتا تھا، بھائی اچانک جو ایک عجیب بات کرے تو کرے تو آپ ڈس ایگریمنٹ اس مسئلے میں کرو. اب وہ ایک ٹاپک کو بنا کے پورے مسئلوں میں ڈس ایگریمنٹ، تو یہ کون سا اصول ہے؟ ایسا کوسا مولانا لائیں گے آپ جس کو ہر مسئلے میں آپ کو اختلاف نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا؟ ناممکن ہے. کوئی ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کا مزاج الگ ہے، آپ کی سوچ الگ ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا علم کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں مولانا نے دلیل کی بنیاد پہ ایسا ہی مسئلہ ہونا چاہیے تھا. اب کسی ایک مسئلے میں کسی ایک عالم سے یا کسی دائی سے یا کسی مقرر سے آپ کو اختلاف ہو تو آپ نے یہ کیوں بنا لیا کہ اب میں وہ سارے مقرر اب غلط، وہ مقرر پورے کا پورا غلط ہے؟ ہاں اگر منہجی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اجتہادی مسئلہ ہے، ایک سوچ کا مسئلہ ہے، ایک اپروچ کا مسئلہ ہے، تو پھر ایسے وقت پہ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو پھر آپ کسی آخری میں کیا تھا، میں پہلے بہت عالموں کو سنتا تھا، ایک وقت دیکھا میں ہر عالم کچھ نہ کچھ جو ہے عجیب عجیب بات کر دیتے، اس وقت میں عالموں کو چھوڑ دیا. ہوتے 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 بعد میں جب ہم ان سے ملے، نہ نماز، نہ چہرہ متشرع، نہ ان کا گھر پورا، کیونکہ دین سے بہت دور ہو گئے. کیونکہ انہوں نے اصول کیا بنا لیا، ایک ایسے عالم کو فالو کریں گے جو نہ کبھی غلطی کرے. کیا وہ فرشتے ہوتے ہیں؟ عالم کوس کرتے کیا فرشتے ہوتے؟ وہ بھی انسان ہی رہتے نا. کہ عالم کا مطلب تھوڑے ہے کہ فرشتے ہو جائے، ان سے کوئی چوک نہ ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہو. آپ کا اس کا مطلب آپ نے قرآن و حدیث کو برابر پڑھا ہی نہیں. اگر آپ قرآن و حدیث کے طالب علم ہوتے نا تو صحیح فیصلے لیتے.
تو بہرحال سورہ فصلت اور سورہ فرقان کے اندر بڑے اچھے اچھے سبق ہیں ہمارے لیے. سورہ فصلت میں جو سبق بتایا گیا وہ ہے دشمن کو دوست بنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے آپ. ہر آنے والا دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. جبکہ دشمنی کیسی تھی؟ کفار قریش پورے مخالف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کوہ صفا پہ ٹھہر کے کہتے تو سب سے پہلے مخالفت کی ابو لہب نے. ایسے حالات، کتنے سخت حالات ہیں. کیا آپ کو ایسے حالات ہیں آپ اگر کچھ بولیں گے تو ماشاءاللہ گھر بڑی جماعت ہے پھر بھی ہم مایوس، کام نہیں کرتے، توحید کا کام نہیں کرتے، شرک کے خلاف کام نہیں کرتے، ہم بدعت کے خلاف کام نہیں کرتے، ہم سنت کے لیے کام نہیں، ہمت ہی نہیں ہمارے اندر، حق کے لیے کام نہیں کرتے. اب طلاق کا اتنا بڑا ایشو آیا، مسلمان آپس میں مل کر ایک اچھا پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اپنی بات رکھے. بھائی نہیں بھائی اکیڈمیکلی رکھیا، جذباتی مت ہو جائیے، لڑائی جھگڑے کی نہیں، علمی طور پر اکیڈمک لیول پر اچھے اچھے ایپس بنائیے. اس ایپس کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں ایک نیٹ ورک بنائیے، پوروں کا ایک فارم بھرائیے، فارم بھرا کے پیٹیشن داخل کریے. گورنمنٹ کیا ہوتی ہے جب جمہوری انداز میں گفتگو ہوتی ہے، پوروں کا ایک بڑا میجورٹی آپ ثابت کرتے ہیں تو گورنمنٹ اپنے جو کچھ بھی قانون پیچھے لینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے. تو آپ اکیڈمک لیول پر بہت کچھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دیکھیں وہ اکیلے ہیں، تنہا ہے، لیکن پورے قوم سامنے دشمن ہے. لیکن ایک وقت آتا ایسا وقت آتا فتح مکہ میں ٹھہرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بہت بڑھ گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس رول کو اپلائی کیا کہ اچھے سے اچھے طریقے سے تم برائی کو کیا کرتے رہو، دفاع کر. اچھا طریقہ ڈھونڈو. سب سے تم جاہل ہے، اب دیکھو میں کتنا بڑا جاہل ہوں، اب بتاتا ہوں. یہ کوئی جملہ جو قرآن میں ہے، تم ابھی تک میری دشمنی نہیں دیکھے. یہ کون سے جملے مسلمان بول رہے؟ آج بتاتا ہوں میں اب کون ہوں میں. اچھا مطلب اب پورے رول توڑنے والے ابھی ہوں. قرآن، حدیث، سورہ شورا، سورہ فصلت سب پانی میں، سب ختم. اب ختم، بھول گئے. اب میں بھول گیا بھائی میں نے کون ہوں نہیں معلوم. یہ سب کیا ہے؟ جہالت کی بات ہے. جذباتی نہیں ہونا ہے، اپنے مزاج کو معتدل رکھنا ہے. درمیانی مزاج رکھنے والا ہی ترقی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی 23 سال میں کیسے بھی حالات ایسا پھٹے نہیں، ایسا آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئے. کنٹرول اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے بھائی بے صبر کرو. نہیں انشاءاللہ ہم اس کو اچھے طریقے سے حل کریں. اگر اپنا ایک کوئی بھائی جذباتی بھی ہو رہا تو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو تلقین کرنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے ہمارے درمیان، تب جا کر ایک امت مل کر ایک کام کر سکتی ہے. تو ہر آنے والا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہیں. اچھا ہماری زندگیوں میں غور کریے، ہر آنے والا دن ہمارے دوست ٹوٹ رہے. جو رشتہ دار تھے رشتہ دار ٹوٹ گئے، دوست ٹوٹ رہے، پرانے دوست ٹوٹ جائے. کیوں؟ ہمارا مزاج، بے وفائی، جھگڑا، جھوٹ، معاملت داریوں میں کچھ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ دور کر رہے. ہماری سیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق چلنا ہے، تو پھر زندگیوں میں وہ خوشحالی آ جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دیکھی. سورہ فصلت سورہ نمبر 41، سورہ شورا سورہ نمبر 42. اس میں یہ بتایا گیا کہ اجتماعیت بہت اہم چیز ہے، فرقہ بندی بڑے نقصانات والی چیز ہے. اور فرقہ بندی کب ہوتی ہے؟ جب عقیدے میں غلطیاں ہوتی ہیں. فرقے بنتے کب ہے؟ جب عقیدے میں پرابلم ہوتا ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم کو کیا نصیحت کی گئی؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. دین مانے یہاں پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت. دین کا معنی حکومت نہیں ہے یہاں پر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہندوستان میں اور مصر کے اندر دو بڑی تحریکیں اٹھی اور انہوں نے ہمیشہ دیکھا اپنے یہ دو تحریکیں ہمیشہ عقیم الدین، حکومت خلافت. اچھا وہ لوگ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ سورہ شورا نمبر 42 کے اندر عقیم الدین جو ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں عقیم الصلاۃ ہے نا، نماز قائم کرو. ویسے دیکھو یہاں پر عقیم الدین، دین سے مراد حکومت. اچھا یہ دین سے مراد حکومت کہاں سے لیتے ہیں؟ سورہ یوسف کے اندر ایک ورڈ ہے فی دین الملک، تو وہاں پر حکومت کے معنی میں ہے. بھائی آپ کو وہ ورڈ نظر آیا؟ آپ کو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 85 نظر نہیں آئی؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، آپ کو ان الدین عند اللہ الاسلام والی آیت سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 19 نظر نہیں آئی؟ تو کہ عقیم الدین کا معنی لیتے خلافت قائم کرو، ایسا نہیں. اگر وہ معنی لیا جائے کہ حکومت قائم کرو
کیا نوح علیہ السلام نے حکومت قائم کی؟ طوفان نوح آیا، 950 سال ٹھہرے رہے، لوگوں نے اسلامی قبول نہیں کیا، تو وہاں حکومت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، حکومت قائم ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت قائم کرو۔ اگر آپ کا معنی مراد لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے، حکومت قائم نہیں کر سکے۔ نبیوں کا کام، رسولوں کا کام حکومت قائم کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا توحید بتانا۔ اگر آپ توحید بتائیں گے، نماز اور ارکان اسلام، ارکان ایمان کو قائم کریں گے، اس کے بدلے میں تحفہ ہے خلافت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ نور نمبر 24 پڑھیے، سورہ حج پڑھیے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ تم کو بھی خلافت دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو خلافت دی، لیکن کب؟ جب کہ بول کر آگے بتایا جا رہا ہے یعبدوننی ولا یشرکون، یعنی کہ ہماری عبادت کرے، توحید کو قائم کرے اور شرک نہ کرے۔ یعنی اس کا مطلب خلافت تحفہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ توحید ہے۔ اگر تم توحید قائم کرو گے، شرک سے پاک۔ توحید کیسے رہنا ہے؟ فری فرام شرک، فری فرام کولیسٹرول پڑھتے نا، فری فرام شرک، ویسے رہنا چاہیے۔ شرک اینڈ بدع، کیونکہ بدع کیا ہے؟ بدع بریڈز بدع۔ آج ایک اسٹیٹمنٹ آیا، ٹیررزم بریڈز ٹیررزم، ویسا بدعات بریڈز بدعات، شرک بریڈز شرک۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ توحید سے توحید والا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سنت سے سنت والا جذبہ اچھائیاں پیدا ہوتی ہے، سنت سے اچھائیاں پیدا ہوتی ہے، توحید سے اچھائیاں پیدا ہوتی ہے۔ سنت جب توحید قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خلافت تحفے میں دیتے ہیں، تحفے میں دیں گے۔ تو اس لیے اقیم الدین، تو سورہ شورى میں بتایا گیا کہ اجتماعی طور پر اگر صحیح طور پر دین کو قائم کریں گے، تو سورہ شورى کے اندر بہت تفصیلی طور پر گفتگو کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اجتماعی طور پر شورائی نظام ہونا چاہیے۔ اس کے اندر خاص طور سے بتایا گیا جھگڑے ہوتے ہیں، انسان ہے تو جھگڑے ہوں گے، کہیں نہ کہیں اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج جھگڑے ہو گئے تو اب ختم، کل سے تم میرے بھائی نے، میں تمہارا بھائی نہیں، آج سے میں تمہاری بہن نہیں، تم میری بہن نہیں، پوچھ کے بھی نہیں دیکھنا، میں ادھر آنگی بھی نہیں، ادھر تھوک کے بھی نہیں دیکھنا۔ کیا بات ہے؟ مسلمان کے جہالت والی بات۔ میں ادھر پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا، ادھر کا پانی بھی نہیں پیوں گی میں، بہن ایسا بول کے جاتا ہے، ایسا صحیح ہے؟ اختلافات ختم ہونے کی کوئی چانس نہیں۔ کیا قرآن مجید میں اتنی طاقت نہیں ہے جو ہمارے اختلافات کو دور کرے؟ وہ کفار قریش، دنیا کے سب سے جاہل لوگ، جب قرآن مجید آتا ہے تو انصار و مہاجرین انجانوں کو وہ لوگ اپنا بھائی بھائی بنا لیتے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں طاقت نہیں ہے کہ آج کے مسلمانوں کے خون والے رشتوں کے بھائی بہن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ نہیں، شورائی نظام، شورا مانے مشورہ۔ جب بھی اختلافات ہو جائے، آپ سنجیدہ، آپ طالب علم ہیں، اب ماشاءاللہ آپ لوگ 10 دن سے، گزشتہ 8 دن سے آپ قرآن مجید کا درس اٹینڈ کریں، تو آپ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں آپ قرآن مجید، قرآن اور صحیح حدیث کے طالب علم ہیں۔ اب آپ کا ایک اونچا مقام ہے، جب آپ جائیں گے اور کبھی کل کوئی دیکھے، اگر آپ بھی ان کی طرح ہو جائے تو پھر فرق کیا ہو گیا؟ آپ کے درس اٹینڈ کرنے میں اور درس اٹینڈ نہیں کرنے والا، دونوں میں تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ تو اب آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ جہاں کہیں پر بھی اگر آپ جھگڑا دیکھتے ہیں تو فوراً آپ اپنے ریسپانسبل سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی شورائے نظام، مشورہ کریں گے، بھائی کیا ہوا؟ کیونکہ وہ اپنے طور پہ سوچ لیا، وہ اپنے طور پہ سوچ لیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، مل رہے نہیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں بھائی، ملو، کیا ہوا؟ ملو بھائی، پازیٹیو طریقے سے پہلے ملو۔ ہو سکتا تم نے بہت نیگیٹو سوچ لیا ہوگا، ہو سکتا ویسا نہیں ہوگا، ہو سکتا انہوں نے کچھ کہا ہوگا، کچھ اور مطلب نکلا ہوگا اس کا۔ حسن ظن، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اپنا بھائی اگر تم کو کچھ کہہ دیتا ہے تو کوئی اچھے سے اچھا معنی نکالنے کی کوشش کرو۔ ہم ماہر کیا ہے؟ برے سے برا معنی نکالنے۔ کھانا کھائے کیا؟ بھوکے سمجھے کیا میرے کو؟ ارے بھائی میں ایسا نہیں بولا ہوں، بھائی گوشت کھائیے، ہم کھاتے رہتے، اس کا مطلب کیا؟ میں نہیں کھاتے رہتا ہوں۔ اب جھگڑا میں بیٹھ گیا تو آدمی کچھ بھی معنی نکال سکتا۔ ابھی اچھا بیچارہ شاید یہ بولنا چاہ رہا ہوں گا، بھائی میں جو احترام سے کھلا رہا ہوں ویسا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ احترام سے کھائیں۔ اب غلط معنی کچھ بھی نکالے تو کچھ بھی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بولتے ہیں نیگیٹو میں پی ایچ ڈی نہیں کرنا، بہت زیادہ، ذرا بیلنس اپروچ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیگیٹو پازیٹو لے کر چلنا، سیاست کہتے ہیں اس کو۔ سیاست مانے ساس الامر، لوگوں کو ٹیکل کرنا۔ اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اتنے بھی بھولے مت بنو کہ نقصان اٹھا لو، اور اتنے بھی زیادہ ظالم مت بنو کہ فائدہ مند انسان کو بھی کچل دے رہے ہیں، ہمدرد کو بھی پریشان کر دے رہے ہیں۔ نہیں، تو آپ کے اندر اتنی عقل مندی ہونی چاہیے، نہ نقصان خود اٹھائے، نہ کسی کو نقصان
پہنچائے. اسلام اس بارے میں کہتا ہے بیلنس اپروچ ہونا چاہیے. تو شورائی نظام میں کیا ہوتا ہے, جب ملتے ہیں گھریلو جھگڑے ہو, شورائی نظام. شورائی نظام مانے مشورہ والا نظام. بھائی مشورہ کریں گے, ارے بھائی بہت اختلافات ہو جا رہے ہیں کمیٹی میں, مشورہ, فوراً مشورہ جمع ہو. جی بھائی کیا ہے آپ کا, کیا پرابلم, لکھے کرے, پیپر لیجئے. علم بالقلم, اللہ تعالیٰ کیا قلم لینے سے سکھا دیتے ہیں نا. اکثر قلم لے کے بیٹھ جاتے ہیں پورے, جو دل میں بھڑ 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 بولتے ہیں, تو لڑائی تو اور ہوگی. جب قلم دیتے تو کیا تھا, سنجیدگی سے بات کرتے. بھائی آپ کیا, آپ بولیے آپ. جی نہیں بھائی, مسجد میں بولا تھا کہ پنکھے جو ہے نا وہ ٹائم پہ نہیں کھولنا, میری بات ہی نہیں چل رہی کمیٹی میں, تو پھر کمیٹی میں رکھے کیوں میں. ایک منٹ, ٹھیک ہے, اب سوال کیا آپ کا, پنکھے میں جب بولا چلنا, ٹھیک ہے. آپ کا نہیں بھائی, لوگ آ کے بولے کہ یہ ٹائم پہ بھی چلنا, کچھ بھی ایک ٹاپک ہو سکتا ہے, کیونکہ اب ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے کمیٹی میں, اب میں شورا کا ممبر ہوں تو کچھ تو ہی میری چلنا. شورا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی چلنا, شورا کا مطلب ہے کہ آپ نے قوم کے فائدے کے لیے کوئی اچھی چیز آپ نے رکھ دی. اب جو کمیٹی کا امیر ہے نا وہ فیصلہ لے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم مشورہ دینے کا سمجھتے ہیں ہم حاکم ہیں, حکم دے رہے. آپ کا حکم لیا بھی, شورا مشورہ کا مطلب کیا ہے, اٹ کین بی ریجیکٹڈ, اٹ کین بی ایکسپٹڈ. پہلے ہی آپ دماغ میں بٹھا لیجئے, مشورے کا مطلب ہے وہ قبول بھی کہہ سکتا ہے اور ریجیکٹ بھی کہہ سکتا ہے. آپ کا کام ہے مشورہ دینا. اب کمیٹی کا جو امیر ہے, ذمہ دار ہے نا, وہ لے بھی سکتا ہے, چھوڑ بھی. کل کے اگر وہ واقع کچھ نفس میں آ کر نہیں لڑا تو قیامت میں وہ ذمہ دار ہوگا, آپ نے نہیں. واقع اگر وہ کچھ ایسے چیزوں کو نہیں, سب کو ہینڈل کرنا ہے, سب کو لے کے چلنا ہے. اکیلا آدمی کیسے بھی چل سکتا ہے, سر پہ انڈے ہے تو کیسا چلتا, اکیلا آدمی کیسا چل سکتا ہے, جمناسٹک کر کے, کراٹے کے انداز میں اچھلتے, سر پہ انڈوں کا ٹوکرا رکھ دے سمجھو, اب کیسا چلتا وہ آدمی. ارے تو ذمہ داری, جب ایک کمیٹی کے ذمہ دار بنتے تو 10 بار سب کا مزاج کا خیال کرنا پڑتا ہے. ایک آدمی کی سنے تو دوسرا آدمی بولتا صرف ان کی سن رہے, میری نہیں سن رہے, پھر ایک نیا جھگڑا شروع ہو سکتا. تو یہ آدمیوں کیا ہے, دیکھ سمجھ کے لینا پڑتا ہے فیصلہ. تو اس کے لیے کیا ہے, شورا نظام. شورا میں پہلا اصول یہ ہے کہ مشورے کو آپ حکم نہ سمجھے. کوئی شریعت کی لکیر نہیں ہے آپ کی بات, اللہ کی بات آخری بات ہے. آپ کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام آ کر پوچھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یا رسول اللہ کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو ہم کچھ نہیں بولے, آپ جو بولے ہو. نہیں, اگر ایک انسان ہونے کے ناطے اگر آپ ایک فیصلہ لے رہے ہیں, کیا ہم مشورہ دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, دنیاوی امور میں ہو تو میری چیز کو تم آخری مت سمجھو. وہ ایک دنیاوی طور پہ مشورے کے طور پہ زبان ہے, لیکن جب شریعت کی بات ہوتی ہے تو میری بات کو تم کو لینا ہی لینا. تو اتنا فرق ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیاوی اعتبار سے جو مشورہ ہوتا تھا منواتے نہیں تھے. ہمارے کئی جھگڑے جو کمیٹیوں میں, جماعتوں میں کبھی ہو جاتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ماننا. یہ امیر صاحب ہماری بات مانتے ہی نہیں, تو آپ حاکم ہیں, امیر صاحب کو اجازت دیجیے نا. اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی غیبت ہوتی ہے. بھائی یہ اس میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں, اوقات ہی نہیں, میں بولتا ہوں میری ایک بات نہیں چلتی ادھر, میری دال گلتی نہیں ہے بولتے بات. ارے دال گلانے کیا ہوتا ہے, آپ اسلام کی خدمت کرنے ہیں. تو اس لیے شورا نظام, یہ شورا کا جو نظام ہے, قرآن مجید کا طالب علم بنے گا تو سینسیبل رہے گا, صحیح جائے گا. ذرا اس سے ہٹیں گے نا, اختلافات آ جائیں گے, لڑائی. پھر اس معاشرے کو کوئی سنبھال نہیں سکتے. ہم کو چاہیے کہ ہم انا کو چھوڑ کر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. سورہ زخرف, سورہ دخان, دونوں کا 2 صورتوں میں آپ غور کر کے دیکھیں گے. سورہ زخرف کے اندر مال و دولت, کھن کھناتے ہوئے چاند, جو گہنے ہوتے ہیں گہنے, اور خاص زخرف اس کو مثال دی گئی بجلی سے, مثال دی گئی سورج کی جو روشنی ہوتی ہے, بجلی. یعنی انسان کو سونے کی روشنی بڑی اچھی لگتی ہے, انسان کو سونا چاندی بہت پسند ہے. اور کفار قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے, دنیا کے مال و دولت ان کو رکاوٹ ڈال رہے تھے حق بات سمجھنے میں. اور سورہ دخان میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات مال و دولت نے, بعض اوقات حکومت, گدی, سرداری, قیادت, لیڈرشپ کی وجہ سے آدمی حق بات کو نہیں مانتا. تو سورہ دخان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخالفتیں کر رہے تھے, ان کی وجہ کیا ہے, بیماری کیا ہے, کیوں کفار قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے. کیا اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی تھی؟ نہیں, نعوذ باللہ. کیا قرآن مجید میں کوئی کمی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے. وہ لوگ چھپ چھپ کر قرآن بھی سنتے تھے, راتوں میں چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ لوگ بولتے کیا آواز ہے اور کیا کلام ہے.
ہمارے اشعار بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ان کو عربی زبان کا بڑا شوق تھا نا، لیکن عمل کرنے کے میدان میں آتے تو وہ لوگ کہتے ریجیکٹ، دن میں جب آتے تو ریجیکٹ کرتے تھے. کیوں؟ اقتدار، حکومت. تو سورہ دخان کے اندر بتایا گیا کہ اقتدار والے یہ حکومت میں آ کر اگر ریجیکٹ کرے یا مال و دولت کے فراوانی. سورہ دخان، سورہ زخرف کے اندر ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یعنی جو دنیا میں کھپ جاتا ہے وہ مال و دولت کے پیچھے لگتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ زہد والے، قیامت کی نشانی بن کر آنے والے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ دنیا سے زہد اور تقوی والے تھے، دنیا سے کیا لینا دینا ان کا. سورہ زخرف کے اندر دنیا میں گم ہو جانے والے اور دنیا کو زیادہ توجہ نہ دے کر آخرت پر توجہ دینے والے دونوں کا ذکر ملتا ہے. سورہ دخان کے اندر اقتدار پا کر اچھے طریقے سے کامیاب ہونے والے اور اقتدار پا کر دنیا میں بھٹک جانے والے، ان سب کا ذکر سورہ دخان میں ملتا ہے. سورہ زخرف میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اگر ہمیں مومنوں کے دلوں کی تکلیف کا ہمیں خیال نہ ہوتا تو ہم جو کلمہ نہیں پڑھے ہیں ان کے گھروں کو، ان کے دیواروں کو، ان کے سیڑھیوں کو اور ان کے چھتوں کو ہم سونے کی بنا دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ کائنات کی کوئی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. اگر اہمیت ہوتی تو مومن کو دیتے تھے، اگر وہ اہمیت ہوتی تو نبیوں کو سب سے زیادہ راحت والی زندگی ہوتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ مومنوں اور نبیوں کے لیے راحت والی زندگی کدھر ہے؟ وہاں. یہ دنیا کیا ہے؟ متاع مانے جلدی ختم ہو جائے. فائدہ ہے، اچانک اس کا فائدہ ختم ہوا تھا، یعنی زیادہ اس پر توجہ نہیں دیتے. مثال کے طور پہ برش، آپ روزانہ برش گھر کے اندر جاتے اس کو یوز کرتے پھر رکھ دیتے. آپ پبلک میں آ کے بولتے ہیں میرے پاس برش ہے، معلوم بہت زبردست برش لایا میں. ارے وہی نہ بھائی، منہ دھوتے سے برے نا، آپ کو اسپیشل نہیں، وہی اس کو اتنا بولنے کیا برش ہے، کولگیٹ کا برش ہے. بول اچھا اچانک برش گم گیا، سمجھو برش گم گیا، رو پوری زندگی بلیک ہوگی میری، فیوچر پورا. ذرا نوکری جاتے ہیں ہمارے بچوں کے، نوجوان بچوں کے آتے ہیں، میں فیوچر از ڈارک، اللہ سب جہنم، پورے لوگ جہنم میں چل جاؤ. اچھا تمہاری نوکری ہے تو پورے جہنم میں چل جاؤ، میرا باس بھی جہنم، پورے لوگ ادھر سے جاؤ. اتنا مایوس کیوں؟ یہ دنیا کو اتنا بڑا کیوں سمجھ جا رہے؟ جب آپ بڑا نہیں سمجھیں گے نا، ملتی بھی ہے تو تکبر نہیں آئے گا، نہیں ملتی بھی ہے تو مایوسی نہیں آتی. آپ کہتے ہیں جو بھی اصل میں کام ملنے والا ہے. کیوں؟ اچھا میں ایک اور پوائنٹ دیتا ہوں. ہمارا جو یہ دنیا لمیٹڈ ہے یا انلمیٹڈ؟ لمیٹڈ ہے. آپ کتنا بھی کرو، اتنا بھی اگر حلیم بنائے تو آخر میں اتنا ہی کھانے والے ہیں، اور پورا کھا لیتے. کیا بولتے ہیں؟ افطاری کے وقت پہ اپنے اوقات میں رہو. بہت زیادہ کھا لے بھی تو پھر بعد میں تراویح نہیں پڑھ سکتے. یہ دنیا لمیٹڈ، آپ کتنا بھی کرو. آپ کے پاس بہت زیادہ کپڑا ہے لیکن پہننا تو ایک ہی ہے نا. نہیں اس دن دو تین جوڑے پہننے والے. اب ایک ابا ہے تو اور ایک ابا پہننا، اور 3 4 5 ہے، سمجھو 5 پہن لے کے آ کے بیان دیا. کتنا بھی کرو لمیٹڈ ہے، مطلب آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. آپ لمیٹڈ ہے دنیا، کتنا بھی کرو. خواہشات لمیٹڈ ہے انلمیٹڈ ہے؟ انلمیٹڈ. اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، پھر بھی میرے ارما ڈسکاؤنٹ میں نکلے. ڈسکاؤنٹ ہو کے نکلے تو یہ حال ہے. سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. تو ایک شاعر نے کیا کہا؟ سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. آپ پورا جمع کرے ہوں گے 1-2 سال کے لیے، کل مرنے والے ہیں تو آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کا سگا بھائی جا کر بولے میرا بھائی MBBS تھا بولے تو بھی کوئی اپنا مریض آپ کے حوالے، سگے بھائی کو بھی وہ ڈگری کام نہیں آتی. بھائی میرا بھائی بہت بڑا سرجن تھا، بہت زبردست آپریشن کرتا ہوں گا، لیکن اب آپ کرتے ہو، میرا بھائی ہونا تو نہیں ہو سکتا ایسا. یعنی مطلب ڈگریاں سے رہ جائیں گی. یہ مانو جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ توجہ دے رہے اور اپنے رشتہ داروں کو توڑ دے رہے. وہ ڈگری پانے کے لیے بیوی کون، وہ ڈگری پانے کے لیے وہ بچے کون، وہ ڈگری پانے کے لیے وہ ماں باپ کون، وہ میرا بھائی کون. اینڈ میں ڈگری کیا ہونے والی ہے؟ تم مر گئے تو اس کو اٹھا کے رکھ ڈالتے. مرحوم بڑے اچھے تھے، یہ ڈگری کے مالک تھے. اب کوئی نہ جو دوسرے لوگ ہیں تو اس کو اٹھا کے سجا کے رکھتے، نہیں تو کہیں تو پڑی ہوئی تھی. اس کے لیے اتنا پریشان، اس کے لیے اتنا بلڈ پریشر نہیں. اصل چیز ہے ٹینشن کب آنا ہے؟ نماز چھوٹی تو. ٹینشن کب آنا ہے؟ شرک ہو رہا کیا؟ ٹینشن کا آنا کہ بدعت ہو رہی ہے کیا؟
اس میں اگر کیونکہ خبر کے اندر جب انسان کو رکھا جاتا ہے عذاب آنا چاہتا ہے تو سر کے پاس جو ہے نماز ٹھہر جاتی ہے، کہتی ہے یہاں سے جانے نہیں دوں گی، رائٹ سائڈ سے عذاب آنا چاہتا ہے، صحیح ترغیب، صحیح شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا، عذاب رائٹ سائڈ سے آنا چاہتا ہے، روزہ کہے گا میں ادھر سے جانے نہیں دوں گا، یہ آدمی روزہ رکھتا تھا، اللہ اکبر۔ آج کا روزہ خبر کے اندر جب آپ اکیلے ہوں گے تو یہ عمل کامان، پھر وہ عذاب جو لیفٹ سائڈ سے آنا چاہے گا، زکوٰۃ صدقات ٹھہر جائیں گے، بولے ادھر سے جانے نہیں دیں گے، یہ آدمی صدقہ اور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، تو آج جو صدقہ اور زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو پہنچنے والا ہے؟ وہ غریب کو نہیں، ارے کیا لے کے گیا اور اتنا ایزی سے 1 لاکھ روپے میرے، مطلب کیا آپ بھی ویسا بن جانا چاہ رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ نہیں لیتا تو آپ کی زکوٰۃ قبول ہوتی تھی، شکر ادا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صدقہ لے کر جا رہا ہے تو اس کو دعا دیتے تھے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تعالیٰ رحم فرما آل ابی اوفا میں، یعنی اگر وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں رہتا تو میری زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی تھی؟ قیامت کے قریب تو ایک وقت آئے گا آپ زکوٰۃ دینے جائیں گے تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے آپ کی تو احسان وہ ہم پہ نہیں کر رہا ہے کہ وہ ہم کو موقع دے رہا ہے کہ ہم کو نیکی مل گئی۔ کوئی اگر دینی ادارے یا مسجد میں لگاتے ہیں تو احسان کی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو دینی اداروں میں لگانے کا اللہ نے موقع دیا۔ پھر عذاب جب پیروں کے پاس سے آنا چاہے گا تو یہاں سے جو ہے پورے نیک عمل ٹھہر جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ آدمی نیک عمل کرتا تھا، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ تو یہ سب چیز اگر یہ ہو چھٹا ہے تو ٹینشن ہے۔ دنیا کیا ہے؟ انسان دنیا کا لمیٹڈ ہے، اور انسان کے خواہشات کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، انسان کے خواہشات ان لمیٹڈ ہے۔ اچھا جنت لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سورہ فصلت پڑھ لیجیے، اس کے اندر ہے تمہارے لیے جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ تو اب یہ جو ہمارا نفس ہے ان لمیٹڈ چاہنے والا نفس، اصل میں اس کے لیے کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنت، جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا تھا، اصل جو ٹھکانہ ہے۔ تو ہمارے پورے خواہشات کو پورا کرنا ہے تو کہاں جانا پڑے گا ہم کو؟ جنت میں۔ کوئی جلد بازی کر کے اگر دنیا میں خواہشات پورا کرنا شروع کر دیا، شراب ادھر پیا تو ادھر شراب نہیں پیے گا، ہے نا حدیث؟ جو کوئی ادھر جلد بازی میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، اعبدو، مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا میرے حساب سے چلے گی، جنت تمہارے حساب سے چلے گی۔ اللہ، یہ دنیا کس کے حساب سے چلے گی؟ اللہ کے حساب سے۔ جنت تمہارے حساب سے چلے گی، جو تم بولو گے نا وہ ملے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا، تم کو پرندے کا شوق ہے پرندہ آ جائے، وہاں جنت میں چاندی کی جنت الگ، سونے کی جنت الگ، اس میں ہر چیز چاندی کا ہے، ایک طرف ہر چیز سونے کی، دیواریں سونے کی، چاندی کی، اور وہ جو نہریں ہوتی ہے وہ نہروں کا جو کنارہ ہوتا ہے نا وہ بھی مشک عنبر کا، وہ اندر جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی مشک عنبر کی، اندر جو ہے موتیا ہے، پانی ہے، پانی کیسا ہے؟ صاف و شفاف، شہد بھی ہے تو صاف و شفاف، دودھ بھی ہے تو صاف و شفاف۔ ہمارے پاس کبھی کبھی شہد کے مکھے کے چھوٹے ٹانگ بھی آ جاتے کبھی، لیکن وہاں پر ہر چیز صاف، اور وہاں پر جو بھی آپ کھائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پھل مجھے جو ہے سورج گرہن چاند گرہن کے موقع پر جو احادیث جمع کے محدث ہیں اس میں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جنت کا ایک میوہ دکھایا گیا، اگر وہ میوہ لے کر میں دنیا میں ڈالتا تو رہتی دنیا تک لوگ کھاتے، یعنی دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہم وہ چھوڑ کر معمولی چیزوں کے لیے متاع، اللہ تعالیٰ کرے تم کچھ بھی کرو ایک لمیٹڈ ہے، تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، تمہاری طاقت ختم ہونے والی ہے، تمہارا مال ختم ہونے والا ہے، تمہاری ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کے لیے سوچو، لیکن اتنا مت سوچو کہ آخرت بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا کو بھی مت بھولو، یعنی اسلام میں بیلنس تصور ہے، دنیا بھی مت چھوڑو، آخرت بھی مت چھوڑو، لیکن آخرت کا تصور ٹاپ رہنا ہے، دین ہمیشہ ٹاپ رہنا ہے، دنیا اس کے تابع رہنا ہے۔ اگر یہ بیلنس میں جا رہے ہیں تو الحمدللہ آپ قرآن مجید کے صحیح طالب علم۔ تو سورہ شورى آپ نے پڑھ لیا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ۔ سورہ جاثیہ کیا ہے؟ تکبر کرنے والوں کا انجام۔ یہ جو کفار قریش ہے، حامیم کیا ہے؟ حامیم کے جو صورتیں ہیں، سورہ غافر سے لے کر سورہ احقاف تک، میں نے کہا یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خیال آتا ہوگا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سے میدان میں کیسا بات کرتے تھے ہوں گے؟ کبھی خیال آتا آپ کو
کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہینڈل کیا تھا ہوگا اس زمانے کے کفار قریش کو. اگر آپ کو لائیو ڈیمو پڑھنا ہے، ڈیمو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کفار قریش کو ہینڈل کر رہے تھے، تو یہ 7 صورتوں میں میدان میں آن دی گراؤنڈ کیسا ایک دائی جو ٹیکل کرتا ہے اس کے ڈیمو ہے پورے یہ 7 صورتوں. کبھی بھی آپ کو خیال آیا کہ میں ڈیمو دیکھنا چاہتا ہوں، دعویٰ ڈیمو، تو یہ 7 صورتیں ضرور پڑھ لیجیے انشاءاللہ. سورہ جاثیہ میں بتایا گیا جو کفار قریش اقتدار میں آ کر، مال و دولت میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر رہے ہیں، دراصل یہ تکبر کی ایک شکل ہے. جاثیہ مانے کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مخصوص بیٹھک میں بٹھا دیں گے. جاثیہ مانے ایسے بیٹھیں گے، ذلیل و خوار ہو کر بیٹھ جائیں گے. ایک بیٹھک کا نام ہے جاثیہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تکبر کرنے والے تھے، قیامت میں ان کو ایک خاص بیٹھک میں بٹھایا جائے گا جس سے کہ وہ ذلت محسوس کریں گے. یہ خاص قسم کا عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جو تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تکبر، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 4 برائیاں ہیں جو انسان کو ترقی سے روک دیتی ہیں. 4 ایسے برائیاں ہیں جو انسان کو ترقی سے روک دیتی ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں حقوق ادا کرنے سے روک دیتی ہے. وہ 4 برائیاں کیا ہے؟ الکبر والغضب والحسد والشہوہ. الکبر والغضب والحسد والشہوہ. جو 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہر ایک میں پرفیکٹ 100 ہمیشہ آگے رہے گا، ممتاز، ڈسٹنگوش، پرفیکٹ. وہ آدمی جو ایکسلنٹ، وہ کون ہے؟ جو 4 چیزوں میں کنٹرول کر لے. پہلی چیز تکبر. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب ارے فلاں کنڈا ہے میں تو اچھا ہوں، مطلب ارے فلاں لنگڑا ہے میں تو اچھا ہوں. تکبر، آپ اس کو گرا کے دیکھ رہے. مطلب کیا نکلا؟ اللہ نے اس کو لنگڑا بنایا، اللہ نے اس کو پیر میں کچھ تکلیف دی اور آپ کو تکلیف نہیں دی. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ نے جو پیدا کیا ہے مخلوق کے اندر ڈیفیکٹس نکال رہے، تو کمزوری نکال رہے کہ اللہ کے مخلوق میں تم عیب نکال لیتے پھر رہے. اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا. میں نے حکمت، اللہ نے کچھ حکمت بنائی دنیا میں. کسی کو اللہ نے آنکھ سے محروم کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کان سے محروم کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے سے محروم کیا. اللہ کی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات میں ایسا رکھتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ تکبر میں نہ، اور اس کی وجہ سے ان کی تکلیف پر ان کو اجر ہوتا ہے. اگر آنکھ نہیں ملتی آدمی صبر کرتا ہے، اس کے بدلے میں جنت. تو اس کے لیے قیامت کے دن آنکھ کے سوالات ختم. آنکھ کے سوالات اس کو نہیں ملے نا، لیکن جس کے پاس آنکھ ہے اس کو آنکھ کے سوالات قیامت میں ہوں گے. تو اس کا ایگزام ذرا کم ہو گیا، اس کے پرچے تھوڑا کم ہو گئے. جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس کے پرچے بہت زیادہ ہے. ایک آدمی LKG میں ہے، ایک بچہ LKG میں ہے تو LKG کے سوالات، ایک بچہ MBBS میں ہے تو ایک آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، سب ہے. ماشاءاللہ میں تو پرفیکٹ آدمی. مطلب آپ کو بہت زیادہ کوشچن ہونے والے ہیں. پرفیکٹ آنسر ریڈی کرنے کے لیے، پرفیکٹ آنسر دینے کے لیے آپ ریڈی رہیے. آپ اور بیچارہ جس کو کمزوری ملی نا آنکھ کی، اور تو اس کو آنکھ کے سوالات نہیں ہونے والے. اچھا جو پاگل ہے نا اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کو تو کچھ سوالات ہونے والے نہیں. اب آپ اپنا اس کو آپ ستا رہے، پاگل ہو کے ستا رہے آپ. لیکن قیامت کے دن کیا مانو؟ آپ عقل رکھیں گے نا، سوالات دیتے ٹھہریں گے، اور پاگلوں پہ کوئی شریعتی فرض نہیں ہے. بچ گیا نا وہ آدمی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کھایا ویسے، اور اس کو بتا کر ہمارے تکبروں کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا کہ دیکھو زیادہ تم اپنی طاقت پر جو ہے اتراؤ مت. دیکھو اللہ چاہتا ایسا بھی کر سکتا تھا نا، شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کے اندر کیا سبق ہم کو دے؟ تکبر. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تکبر مت کرو، حسد مت کرو. حسد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو کوئی چیز ملتے ہی جلن ہوتی ان کو. ادھر ٹائر چلتے رہتا روڈوں پہ، ادھر ان کے دل پہ ٹائر چلتے رہتے. کیوں ایسا کب ہوتا؟ جب حسد بہت ہوتا. ان کو وہ آدمی ترقی کرتا، ادھر ان کو سینے پر جو سانپ لوٹتے رہتے. یہ کب ہوتا؟ الحسود لا یسود. حسد کرنے والا کبھی سکون میں رہتا نہیں ہے. حسد کیا؟ حسدل ایک کیڑے کا نام ہے. حسدل جو کیڑے کا نام ہے. عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حسدل کیڑا خون پیتا 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 جب اڑنے جاتا مر جاتا. نہ خود کو فائدہ پہنچا. اچھا خوب پی کر اگر طاقتور بن رہا تو اچھی بات ہے، خود بھی فائدہ نہ، خود بھی مر گیا، سامنے والے کو بھی تکلیف دیا. حسد کرنے والا یہی ہے، خود بھی سکون میں ہے، سامنے والا بھی سکون میں نہیں. اور حسد کا مطلب کیا ہے معلوم؟ آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اللہ اس کو کار کیوں دیا؟ مجھے دینا تھا. یہ مطلب ہے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے
کہ اب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کس کو کار دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو گھر دینا ہے، کس کو نہیں، کس کو ترقی دینا ہے، کس کو ویزا نہیں دینا ہے، آپ کیا بولتے ہیں دینا نہیں دینا، نہیں دینا، اچھا ٹھیک. ویسے اللہ تعالیٰ کہ ایسا سمجھے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی کائنات میں اس کے حکم کو توڑ نہیں سکتا. وہ ہے اللہ تعالیٰ، حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ علم سے کرتا ہے، وہ قدرت سے کرتا ہے، وہ حکمت سے کرتا ہے. اس کے فیصلے پہ راضی نہیں رہنے والا آدمی حسد کرتا ہے. اس کا مطلب تقدیر میں کمزوری ہے اگر حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ حفاظت کرنا. کتنے بڑے گناہ ہیں. حسد وہ ہے، تکبر وہ ہے. کائنات کا سب سے پہلا گناہ حقوق العباد کا جو ہوا تکبر کی وجہ سے. ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ تکبر میں آ کر. اور آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کیا. حسد اور تکبر یہ چیزیں ہیں جو انسان کو بڑا گناہ کرا دیتی. حابل اور قابل کے مسئلے میں کیا ہے؟ تکبر اور حسد. تو اس لیے اس سے بچنا ہے. تکبر حسد بڑھ جائے گا، سگے بھائی کو قتل کر دیتا. کس کو قتل کر دیتا؟ سگے بھائی کو قتل کر دیتا. اللہ حفاظ. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تکبر، حسد. تیسرا ہے غصہ. ایک غصہ ہے دین کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات کے لیے کبھی بھی غصے میں نہیں آئے، لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا تو غصے میں آتے تھے. لیکن ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں نا، وہ پورے جھگڑے کیا معلوم؟ رخا برابر نہیں دیے. ارے شادی ہوئی، مجھے ایس ایم ایس کرے 1 روپے کا. میں 1 روپے کا آدمی دکھ رہا ہوں، 1 روپے کا ایس ایم ایس کرے. اب تو واٹس ایپ کرے تو کچھ بھی آدمی نہیں. اب تو بھائی آپ بولو اللہ بھائی ایسا کرو، آپ رخا لے کے کیوں آتے اتنی دھوپ میں؟ آپ واٹس ایپ پہ ڈال دو، میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں آ کے دینا، چاندی کے تمغے میں دینا. اور آج کل آ رہا تھا کھولتے چاکلیٹ کی بوانا کرتے. بابا نئے رخے نکل رہے ہیں آج کل. اچھا کب تک نکلتی وہ؟ ڈوری کیس پڑھنے تک. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو مدد آتی نہیں نا ایسے شادیوں میں. ڈوری کیس پڑھنے کا دیکھیں گے چاکلیٹ کی بو آتی یا کوسی بو آتی. اللہ حفاظ کرے. سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کیا ہوتا؟ خرچہ بہت کم ہوتا ہے. بہت کم خرچہ ہوتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھے. تو یہ 4 نصیحتیں ابن قیم رحمۃ اللہ: تکبر، حسد، غصہ. تو یہ غصے میں جو آ رہے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے، ذاتی کام و ذات کے لیے غصے میں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے غصے میں آتے تھے. ذات کے لیے غصہ آنا بند انشاءاللہ. آج کے بعد اپنے ذات گھورے کرے کچھ بھی ہو گئی، اس کا بھی اجر ملتا. وہ کوئی غیبت کر، آپ کی غیبت کر، آپ کی غیبت کرا، وہ اتنا نیک آدمی غیبت کر آپ کی، تو آپ بولنا اتنے نیک آدمی کے عمل میرے پاس آنے والے الحمدللہ بولنا. ایسا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی غیبت کرا اس کے گھر میں پھل بھی جاتے تھے. ارے بھائی یہ کیا؟ میں سنا ہوں کہ آپ نے اچھی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، جزاک اللہ خیر. اپنے پاس غیبت ہے تو میری غیبت کرتے ہو کہ لڑی لیتے بیچارے. تو بہرحال حسد، تکبر، غصہ، اس پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا؟ حلم، بردباری، علم، تقدیر پر بھروسہ، لوگوں سے زیادہ امیدیں نہیں لگانا، اس پہ کنٹرول. چوتھا شہوت، گندی عادتیں، بری عادتیں، بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، ہر وہ گندگی، زنا، شراب، بڑے بڑے جو بھی گناہ ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو آدمی پرفیکٹ ہو جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں انشاءاللہ. سورہ جاثیہ اس کا سورہ احقاف ہے. سورہ جاثیہ کے اندر تکبر بتایا گیا. سورہ احقاف میں خاص قسم کا تکبر ہے. وہ کیا ہے؟ جب تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ نیگلیکٹ کرتا ہے. آپ سنیں گے ارے بھائی وہ مولانا کا بیان سننا تھا، ذرا توحید آ جاتی. نہیں ان سے اچھا تو میں بول لیتا ہوں. ارے توحید بھائی آپ شرک میں ہیں، آپ کے اندر شرک ہے، ذرا سن لیجئے مولانا کا. ایسے مولانا بہت دیکھے. نہیں ہم کو قرآن آتا، ہم حدیث آتے، ہم آبا اجداد سے. تو نیگلیکٹ، سننا ہی نہیں چاہتے. اعراض، یہ احقاف قوم عاد میں تھی بیماری. آج کل ایک کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ہوتا ہے. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، آئی ایم لیسٹ بادر اباؤٹ ریلیجن. اب سنیں گے نا تو بیٹا ہدایت کب ملے گی؟ مجھے آئی ایم لیسٹ بادر، مائنڈ یور بزنس. بھائی اپنا بزنس اپنے بزنس سے تعلق رکھا. یہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، کیونکہ مجھے اس بارے میں شوق نہیں ہے. یہ آدمی کب ہوتا ہے؟ تکبر کے قسم ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے؟ نیگلیکٹ، اعراض. ایسی قوم جو اعراض میں آ جاتی، جب سنتی رہے سورہ احقاف پڑھ دیجئے، اس کے اندر سے وہ بیماری نکل جاتی. قرآن مجید میں معجزہ ہے نا، جو سورت پڑھتے ہیں اس ٹائپ کی بیماری اس سے نکل جاتی ہے. اگر آپ سے وہ آدمی نہیں سن پا رہا ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا ٹائم دیتے، میں تھوڑا عربی پڑھتا ہوں. وہ اگر ٹائم دے جائے تو سورہ احقاف پڑھ دیجئے، اس کے دل سے انشاءاللہ بیماری نکلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عتبہ بن ربیعہ آیا تو وہ سننے کے موقف میں نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ سورہ فصلت پڑھ دی. تو اچانک وہ کیا ہل گیا. تو جب بھی کوئی آدمی آپ کی بات نہیں سن رہا ہے تو اپنی بات ختم کر دیجئے، اس سے ریلیٹڈ کوئی سورت
جو اس آدمی کے سپلائی اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر، اس سے ریلیٹڈ کوئی آیت سنا دیجئے، انشاءاللہ یہ قرآن اس کے دل میں جا کر اس کے دل کے بیماری کو دھو کر انشاءاللہ کم سے کم اس کے اندر سننے کی طاقت پیدا کرے، کیونکہ قرآن نازل ہوتا ہے تو پہاڑ بھی کیا ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اس کے اندر سننے کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ سورہ احقاف، اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح، سورہ نمبر 48، سورہ حجرات، یہ تینوں مدنی صورتیں ہیں۔ یعنی ابھی تک سمجھایا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے کے دشمن، جدال کہتے ہیں، جدال قرآن مجید میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، تو جدال کیسے کرنا ہے تو یہ پوری صورت میں بتایا گیا۔ اب جدال سے اگر نہیں، جدال میں کہا تھا تفہیمانہ انداز ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انذار کا انداز ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم تبدیل نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے گا۔ کفار قریش اپنے آپ کو بدل لو ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو بدل دیں گے، کیونکہ تم سے بھی زیادہ ایلیجیبل قوم آنے والی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ان کو ہم فتح دیں گے، اور سورہ فتح کے اندر وہ مومنوں کے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ احقاف کے اندر کفار قریش کو لاسٹ چیتاونی اس کو کہتے ہیں، لاسٹ وارننگ جس کو آپ کہتے ہیں، ویسے ٹائپ کی صورتیں ہیں۔ اور سورہ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوا، اس وقت پر کیا ٹریٹی ہوئی، بعض صحابہ اکرام کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی ہم جنگ بدر جیت گئے، جنگ احد جیت گئے، جنگ احزاب، اب اس کے بعد اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آخر ہم کو ایسا جکڑ بندیاں کیوں لگا رہے ہیں، نہیں ہم ایسا کریں گے کہ ہم مکے میں جا کر لڑائی کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جب سامنے والا صلح کے لیے آ رہا ہے تو قرآن مجید کا کیا حکم ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صلح پر ابھارتے، جب سامنے والا صلح کے لیے آ رہا ہے، ٹریٹی کے لیے آ رہا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے، تم بھی ٹریٹی کے لیے آگے بڑھو۔ اب تمہارے اندر لڑنے کا جذبہ، طاقت سب ہوگی، لیکن اس کو روکنا پڑے گا، کیونکہ اسلام کس پر ابھارتا ہے ہمیشہ، صلح پر، ٹریٹی پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کہا کہ نہیں ہم صلح کو جائیں گے، ہم لڑیں گے نہیں، صلح کریں گے۔ تب بے چین تھے بعض صحابہ اکرام، یہاں تک کہ قراء الغمیم، یعنی مکہ مدینہ کے درمیان ایک ایریا ہے قراء الغمیم، وہاں پہنچے تو سورہ فتح نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو گئے، کیونکہ صحابہ اکرام مطمئن نہیں ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ جیسے ہی، کیونکہ صحابہ اکرام جو ہے اگر وحی ہوتی تو کبھی سوال نہیں کرتے، لیکن جب انسانی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فیصلہ لیتے تو صحابہ اکرام کیا کرتے، اپنا مشورہ دینے کی کوشش کرتے۔ یہ دنیائی معاملہ ہے، آپ اس کو شریعت میں مت لے جائیے، شریعت میں صحابہ اکرام سمعنا و اطعنا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوٹ دی تھی، اگر میں دنیاوی اعتبار سے کچھ مشورہ دیتا ہوں تو تم وہاں پر تم اپنا کوشچن کر سکتے ہو، تو اس ٹائپ کی بات ہے یہاں پر۔ تو جیسے ہی سورہ فتح نازل بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش آ کر کہہ رہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں کیسی صورت نازل کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہے۔ اور ہشام، سیرت ابن ہشام میں جملہ لکھا ہوا ہے، ابھی تک جتنے کلمہ نہیں پڑھے صلح حدیبیہ اور مکہ، فتح مکہ کے درمیان کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں بڑھ گئی۔ اس کا مطلب کیا نکلا، جب بھی امن ہوتا ہے اسلام کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے غیر مسلموں کو، اور جب بھی لڑائی جھگڑے فساد کا موقع ہوتا ہے تو دوسروں کو اسلام کے سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس لیے مسلمانوں کے ہمیشہ کوشش کیا ہونی چاہیے، اگر کوئی فسادات میں آپ کو پرووک کر کے بھڑکانے کی کوشش کرے تو ان فسادات کا حصہ نہ بنے، جلد سے اس کو ختم کرے اور کوشش کرے کہ امن کا ماحول رہے تاکہ لوگ اسلام کو سمجھے اور جہنم میں جانے سے بچے۔ یہ علماء کرام نے نقطہ نکالا، اور یہاں پر اور ایک نقطہ یہ نکالا علماء کرام نے، جب مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں نا تو لیڈر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ لیڈر کو امیر کو جب انہوں نے منتخب کیا، خلیفہ کو جب انہوں نے منتخب کیا تو مشورہ دینے والے زبردستی کر کے نہ ٹھوسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ رہنمائی کرتے ہیں، اور خلیفہ بعض اوقات ایسے ڈیسیشن لیتا ہے، وہ ڈیسیشن بعض اوقات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ ادھر سائڈ پر ٹیبل کے ادھر سائڈ پر الگ ہوتا ہے آدمی، ادھر سائڈ پر الگ ہوتا ہے، یہاں پر اس کے دماغ میں پورا سچویشن ہوتا ہے، مشورہ دینے والے کے دماغ میں کسی ایک سچویشن ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا بھروسہ کرنے کی عادت ڈالیں، امیر پر اور ذمہ دار پر تھوڑا سا بھروسہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ جس قوم کو اپنے امیر اور اپنے ذمہ داروں پہ بھروسہ نہیں ہوتا، دونوں بھی ٹھوکر کھاتے ہیں۔
تو اجتماعیت کو برباد نہ کریں. تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی جو ہے سبق ہے. سورہ حجرات، جو قوم فتح پا جاتی ہے، فتح پا جانے کے بعد کیسی صفتیں ہونی چاہیے، کیسے اخلاق ہونے چاہیے، اس میں شریعت کے ادب بتایا گیا ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کا ادب بتایا گیا. ایک خبر آئی تو تحقیق کر لو کہا گیا سورہ حجرات کے اندر. ایک دوسرے مجلسوں میں مذاق والی مجلسیں نہ بناؤ، ایک دوسرے کا مذاق. بعض وقت ہماری مجلسیں بنتی ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اچھا کیا کرے 2 گھنٹے کسی کے اوپر فلم بنا. سب مل کر خوش ہونا جائز ہے. سب خوش ہو رہے ہیں، ایک ناخوش اور پورے خوش ہو رہے تو ایسا مذاق اسلام میں جائز. مذاق کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر پورے خوش ہو رہے، کوئی آپ بول رہے ہیں ارے بھائی ماشاءاللہ کیا دکھ رہے ہیں آپ کے کپڑے، بہت اچھے دکھ رہے ہیں آپ، تو انہوں بھی خوش سب بھی خوش، تو سمجھ میں آ رہا. آپ کو ایسی بات کر دے رہے کہ وہ ناخوش ہے اور پورے جو ہے خوش ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی مذاق نہیں کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، ایک صحابی جو ہے بیچارے بڑی محنت سے یہ لے لو، یہ اتنے درہم میں لے لو، یہ اتنے درہم میں لے لو، اتنے، لیکن کوئی نہیں خرید رہا تھا. تو بیچارے بڑے غم میں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بولے اس کو کتنے درہم میں لو گے اتنے. وہ بیچارے ارے اللہ کے نبی صلی اللہ آپ ہیں بڑے، ان کے چہرے پہ کیا لائے، وہ مسکراہٹ لائے. اور ہم دیکھ کے بولتے تم نہیں بیچ سکتے یار، وہ بولتے جاتے. اب بیچارہ پہلے سے غم میں، اس کو اور 2 غم دیکھے. یہ مسلمان ایسا ہوتا، ایسا رہتا مسلمان ایسا نہیں رہتا. مسلمان کیا کرتا، کوئی آدمی غم میں دکھ رہا، اس کے چہرے پہ خوشی. ہم تو ہنستے کہتے اور بہت خوش دکھ رہے، کیا ہے خردا واپس کب دیتے، بیچارے یاد دلاتے. چپ تو بھی اس کی خوشی خراب. کوئی خوش نہیں دکھنا. بعض لوگ کیا آتے ان کے سامنے کوئی خوش نہیں دکھنا، پورا ایسا رہنا. بعض ماں باپ بھی ایسے رہتے، گھر میں داخل ہوتے بچے پورے کونے. بعض عادت ہے بھائیوں کی، میں آیا تو پورے لوگ ڈرے رہتے، ایسا نہیں رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو صحابیات بھی کمفرٹیبل، اپنے ازواج مطہرات، ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہتا، یہ فیل کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے. ایسا ملے تو چہرے پہ کیا ہونا چاہیے، مسکراہٹ. فائدہ کچھ بھی پیسے نہیں لگتے، بغیر پیسے کے کئی لوگوں کو دوست بنا سکتے ہیں آپ. سلام اور مسکراہٹ، یہ 2 چیزیں دماغ میں رکھ لیجیے. سب سے زیادہ دوست بنانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسرا آپ سے بات کری. تم بولیں گے، لڑائی ہوتے تو تک جا سکتی نا. آپ بولے سمجھو، غصے میں آیا تو تم تک جاتے بہت سے. اب پہلے تو رہا تو اب گلی تک جاتے. اس لیے تو ہونا ہی نہیں، تم بھی نہیں. ہمیشہ کیا بات کرنا کس سے، آپ بہت غصے میں بھی آئے تو آپ کیا کرتے، ذرا سا غصے میں ذرا زبان گئی بھی تو تم تک جا سکتے. تم نے تو تک گئے تو پھر کہیں بھی جا سکتے. تو سورہ حجرات میں مذاق نے اڑانا، آڑے لقب جو دیتے، غلط جو لقب دے کر پکارتے ہیں، لقبوں سے نام نہیں پوچھتے کہتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتے ہیں. غیبت یہ سب کیا دوستیاں ختم کرتی ہیں. اور آپس میں ایک دوسرے کے جو بھی تعارف ہوتا ہے صرف تعارف کے حد تک بول سکتے ہیں آپ. ڈگریاں ہو، علاقہ ہو، شہریت ہو، اپنی وابستگی ہے، خاندان کا تعارف تک ٹھیک ہے. تفاخر کریں گے تو بھی دوستیاں کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. جو بدو تھے ان کے پاس کوئی اخلاق نہیں تھے. سورہ حجرات میں بتایا جا رہا ہے کہ اخلاق والی قوم لیڈرشپ کوالٹی والی ہوتی ہے. اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر بہت اونچے اخلاق پیدا کریں گے تو اونچے لیڈر بنیں گے. اگر آپ زیادہ اخلاق کے مالک نہیں ہوں گے تو بڑے لیڈر اللہ تعالیٰ نہیں بناتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط نہیں کرتے. کس کو مسلط کرتے؟ اچھے اخلاق والوں. سورہ حجرات. اس کے بعد سورہ حجرات کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد سورہ قاف، سورہ نمبر 50 ہے، سورہ ذاریات، سورہ طور. اس کے اندر کیا ہے، قیامت، حشر، نشر، موت، سزا، جزا، تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. اور وہ بھی کیس انداز میں بول رہا ہوں تم سنو، اس ٹائپ میں سمجھانے کا انداز نہیں، سنتے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں سورہ قاف کے اندر قاف 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 ایسا زیادہ ورڈ استعمال ہوا، قاف قاف. توئے، اس کے بعد والطور، توئے، ذاریات. اس کے اندر پورے کا معنی ہے، یعنی کہ عربی لینگویج میں وہ کلمہ استعمال کیے گئے جس کے اندر جہر اور علو ہے، یعنی ڈنکے کی چوٹ پہ کہا گیا سنتے ڈکٹیٹنگ انداز میں. اب تمہارے لاسٹ وارننگ ہے، سمجھتے نہیں سمجھتے. اس ٹائپ میں حشر، نشر، موت، قیامت کے سارے منظر کو بتا دیا گیا. ایک مرتبہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں سورہ نجم، یہ تکبر کرنے والے جتنے بھی انکار کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، حشر و نشر کا انکار کر رہے ہیں، تو آخر میں ان کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علم کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے تارے سے علم حاصل کرتے بعض لوگ،
غلط راستہ ہے. کیا کہتے ہیں وہ کاہن، غلط راستہ ہے. اور ایسٹرونومی، تاروں کا علم لیتے ہیں، نجوم، یہ سب غلط راستے ہیں. تو جو کفار قریش ہے ان کا جو طریقہ ہے وہم، گمان، سوچ، ان کی اپنی لاجک، یہی طریقہ ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں کا وحی کا مصدر، ان کے علم کا منبع کیا ہے، ان کے علم کا بیس کیا ہے؟ وحی ہے. اللہ علیم، وہ علیم کے پاس سے جو وحی آئی نا وہ علم پکا رہے گا. وہ خورا والنجم اذا ہوا. اور سورہ طور ختم ہو رہی ہے تاروں کے ذکر سے، سورہ نجم شروع ہو رہی تاروں کے ذکر سے. پھر اس کا سورہ قمر ہے چاند اور تارا. اور سورہ نجم کے اندر جانتے ہیں آپ آج کے ایک بہت بڑے فتنے نے سر اٹھایا، سلمان رشدی. اس نے کتاب لکھی سیٹینک ورسز. اس نے سورہ نجم کے آیت کو برابر نہیں سمجھا اور من گھڑت جو حدیثیں پھیل گئی ہیں اس کی بنیاد پر اس نے ایک ناول لکھی، اس کا نام ہے سیٹینک ورسز. تو اس کے اندر افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، تو اس کے اوپر عجیب عجیب من گھڑت واقعات تاریخ کی کتابوں میں کچھ لوگوں نے، پرانے دشمنوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا. آج کے اورینٹلسٹ نے، یعنی آج کے دشمنوں نے اس کو لے کر کتابوں میں ڈالا اور مسلمان بچہ جو ہے اس نے اثر لے لیا. ہمارے مسلمان بچوں مشنری اسکول میں پڑھتے ہیں، ان گھر کے اندر اسلامی تعلیمات نہیں ہے، گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے. تو یہ بچے کیا ہے روزانہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ اورینٹلسٹ. 60,000 کتابیں انہوں نے لکھی ہے. کیا لکھی؟ یہ من گھڑت پرانے زمانے کے جو من گھڑت واقعات ہیں اس کو انہوں نے ایسا پیش کیا جیسا کہ وہ اسلام ہے. اور یہ بچے جو کمزور بچے ہیں، جو دین کا ان کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں. اس میں سلمان رشدی نکلا. ایک سلمان رشدی نے کتاب لکھی، مشہور ہو گیا. حیدرآباد یا انڈیا میں ایسے کئی ایسے دواخانے، کئی ایسے سرکاری آفیسرز اور کئی ایسے ہوٹلز، چائے خانے، وہاں پر ایسے کئی سلمان رشدی آپ کو مسلمانوں میں آج بھی مل جائیں گے جو قرآن کا مذاق اڑائیں گے، حدیث کا مذاق اڑائیں گے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ کچھ حدیث کے بارے میں پڑھ لیتے، آ جاتے، آ کر کہتے دیکھو یہ ہے حدیث میں. بھئی یہ من گھڑت ہے. نہیں سمجھ. ارے میں من گھڑت، پورے انوسنس آف مسلم جو مووی بنائی گئی، اسحاق، سیرت ابن اسحاق، مغازی ابن اسحاق میں واقعہ ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 20 سال پہلے کہا یہ من گھڑت ہے. اور اسی طریقے سے سلمان رشدی نے جس من گھڑت واقعے کو بنیاد بنایا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نصب المجانق فی نصف قصۃ الغرانق. بہت پہلے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موٹی کتاب لکھی کہ من گھڑت واقعات ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہی من گھڑت واقعات کو اورینٹلسٹ نے اور مسلمانوں نے مسلمان جو بھٹکے مسلمان ہیں انہوں نے مل کر آخری میں انہیں مووی بنا رہے ہیں، کتابیں بنا رہے ہیں، کارٹونز بنا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہم کو چاہیے کہ ہم ذرا اسلام کو بڑے شعور کے ساتھ فالو کریں، ان فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی اسلام کی صحیح تعلیم. سورہ قمر اور سورہ رحمان بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سورہ قمر کیا ہے؟ عذابوں کے ذریعے سمجھایا گیا. سورہ رحمان کیا ہے؟ نعمتوں کے ذریعے سمجھایا گیا. بعض لوگ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ہیں ان کو ابھارے تو سمجھتے، کچھ لوگ ان کو ڈرائے تو سمجھتے. اس کو کہتے ہیں ایکس تھیوری وائی تھیوری. MBA مینجمنٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں ایکس تھیوری وائی تھیوری. کیرٹ بتائے تو ریبٹ بھاگتا، کسی کو اسٹک بھگائے تو بھی بھاگتا، پیچھے سے اسٹک سامنے سے کیرٹ. تو بعض لوگ کا طریقہ شوق بتائے تو کرتے، بعض لوگ کو ڈرائے تو کرتے. ان کے مزاج میں ڈرائے تو اچھا کرتے لوگ، جیسے نہیں ڈراتے نا الٹے سیدھے کام کرتے. بعض لوگ ہیں ان کو اگر کوئی اچھا ریوارڈ بتائے خوب کام کرتے ہیں، ریوارڈ نہیں بتائے تو وہ لوگ جو ڈاؤن آتے. لیکن سب سے اچھا وہ آدمی جو اللہ کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پاورفل آدمی. یہ پاورفل تھیوری کا اخلاص، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، نہ کسی کے فائدے کے لیے، نہ کسی سے ڈر کے، نہ ڈر کے لیے کرتا ہوں نہ فائدے کے لیے کرتا ہوں. میں کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ سے. یہ سب سے بیسٹ آدمی ہے. تو اب سورہ قمر کے اندر دیکھیے آپ، نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان پر جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ اس کا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ہمارا عذاب کیسے تھا، ہمارے ڈرانے والے. بار بار عذاب کا ذکر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. نصیحت لینے کے لیے ہم نے آیتوں کو آسان کر دیا. یعنی نصیحت والی آیتیں عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. مسئلے مسائل علماء کے حوالے کر دی، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. اور سورہ رحمان کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ بولے یہ اللہ تعالیٰ بار بار آیتیں کیوں دہراتے بھائی؟ ایک مرتبہ بولے تو بس ہے نا. تو بھائی سانس بار بار کیوں لیتے آپ؟ ایک مرتبہ لیے تو بس ہے نا. کھانا بار بار کیوں کھاتے آپ؟ ایک مرتبہ کل کھائے نا.
لاسٹ ایئر کھائے نا بس. اچھا پانی بار بار کیوں پیتے؟ جس درخت کو پانی بار بار ملتا ہے وہ درخت تر و تازہ رہتا ہے. پانی ملنا اگر نہیں ملتا ہے تو کئی بیل مرجھاتے ہیں. تو انسان کیا تذکیر اس کو برابر بار بار ہو تو انسان بھی کیا ہے فطرت، اس کی فطرت میں کیا ہے بار بار اگر ہو تو اچھی چیز ہے، کوئی بری بات نہیں. اچھا یہاں جو بار بار ہے یہ الگ ہے. یہ بار بار کیسا ہے معلوم؟ ایک چاہنے والا باپ ہے اور ستانے والا بچہ، تصور کریے. اور یہ بچہ آ کر کیا کرتا ہے ابا جان کو ستاتا ہے. اب یہ بچہ، باپ جو غصے میں بھی نہیں آتا کیونکہ بہت چاہتا ہے بچے کو، لیکن یہ بچے کو سمجھانا بھی ضروری ہے. اب یہ بچہ آ کر کیا کہتا ہے بچے، اب مثال طور پہ ذرا ہٹ ڈرمی کیفیت دیکھیے، ہٹ ڈرمی کیفیت. اس سے پوچھتے ہیں، وہ بچہ آ کر کہتا ہے یہاں پر کہیں بھی فین نظر نہیں آ رہا. اب پورے وہ بولتے ہے نا بھائی فین کہاں ہے؟ فین نہیں ہے نا، ٹیوب لائٹ نہیں ہے نا، کیمرہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں اس کا کان موڑتے ہیں، نظر نہیں آ رہا کان، نہیں آ رہا. پھر یہ نہیں، اس کو فین نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مائک بولتے ہیں. فین، جلدی بول جلدی بول، یہ ہاں نہیں. اب اس کے بعد میں پورے چیزیں مانتا ہے. یہ خالی یہاں پر یہ ٹیون رہتا نا، یہ ٹیون سیدھا. تو وہ باپ کیا ہے شفقت بھی کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں کر رہا کہ توڑ دے رہا لکڑی سے. چاہ رہا ہے کہ بچہ سدھر بھی جائے اور بچے کی جو شرارت ہے اس کے مزاج کو ختم بھی کر رہا ہے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے یہی پیار بھرے انداز میں رحمان، وہ رحمان ہے نا، اتنے نافرمان اور پورے دیکھ کر نشانیاں دیکھ کر خدا کا انکار کر رہے ہیں. نشانیاں دیکھ رہے ہیں، نشہ کھا رہے پی رہے، اللہ کا انکار کر رہے، کھا رہے پی رہے شرک کر رہے، کھا رہے پی رہے منافقت تکبر. اللہ کو کتنا غصہ نہیں آتا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ رحمان ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کھانے کی نعمتوں کا ذکر کرے. کیا کیا نعمتیں جھٹلائے گا انسان، آنکھ کان ناک. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جسم کا رخشہ کھینچ رہے، کبھی ترکاریوں کا، کبھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پورے قرآن میں پڑھ کر دیکھے. سورہ رحمان میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میووں کا ذکر کیا، جنتوں کا ذکر کیا، باغات کا ذکر کیا. انسان جن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے اور بار بار کرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ذرا اس کو کہتے ہیں جھٹکا کرتے لائف میں. پھر آدمی ارے ہاں ریئلائز، ارے ہاں ریئلائز کرنا. ایک آدمی بھلک کر رہتا، غافل رہتا، جیسے سورہ رحمان پڑھتا ہے پورے آن میں آتے، پورا آدمی کی غفلت الحمدللہ چلے جاتی ہے. تو سورہ رحمان پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک حدیث سنا تو بڑی پیاری حدیث ہے. لوگ جو ہے نا جھوٹ پھیلا دیے. کیا جھوٹ پھیلا دیے؟ اللہ تعالیٰ میں 70 ماؤں کی محبت ہے. جھوٹ ہے صحیح ہے؟ مجھے تو ایسی کوئی حدیث نظر نہیں آئی. اگر ہے تو ہم خاموش بیٹھے ہیں. جیسے ہی معلوم ہوتے مومن کا شعار کیا ہونا چاہیے جب تک، لیکن بغیر معلوم کے پھیلا دے سکتے کیا؟ نہیں، جب تک تو ہم غلطی کہیں گے. لیکن جیسے معلوم ہوتے صحیح آتے ہی اپنی زبان بند. قرآن بھائی کوئی اگر حدیث لا لے انشاءاللہ ہم مان لیں. لیکن صحیح حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو رحمت کے کتنے حصے پیدا کیے؟ 100. ایک وہ رحمت ہے جو اللہ کی صفت ہے، وہ نہیں، یہاں پر یہ مراد ہے، وہ تو صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. وہ رحمت جو انسانوں کے درمیان ہے، ہمدردی، یہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق میں رحمت کو جب پیدا کیا، یہ رحمت کی بات کر رہے ہیں پر. وہ صفت رحمت وہ مخلوق نہیں ہے، یاد رکھ، دونوں الگ الگ ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ رحمت الگ، یہ رحمت الگ. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کائنات میں بھیج دی پورے مخلوقات میں، اور 99 رحمت کے حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے. قیامت میں صرف مومنوں کو ملیں گے. اور یہ ایک رحمت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی مائیں ہیں، باپ ہیں، ان میں جو ہمدردی ہے بچوں کو لے کر نا، وہ سارے آگے نا. ایک رحمت مطلب مخلوقات میں جتنی بھی رحمت ہے، یہاں تک کہ جانور، یہاں تک کہ ایک چوزے پر کوئی حملہ کرنے آتا ہے تو ایک مرغی یا جانور اپنا کھر اٹھا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی اس رحمت کا ایک حصہ ہے کہ کس نے کہا کہ کھر اٹھانا ہے اور بچے کو بچانا ہے ظلم سے؟ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دیا اور رحم ڈال دیا. اس کو کہتے ہیں رحمت کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. یہ سارے جو بھی آپ رحمت دیکھ رہے ہیں یہ ایک حصہ ہے. اور ابھی 99 کہاں ہے؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رکھا ہے. اب بتائیے 70 مائیں مطلب ایک ہاسپٹل میں مل جاتی 70 مائیں، اتنی چھوٹی رحمت. 70 مائیں مطلب ایک چھوٹے عباد الرحمان کے اطراف میں 70 مائیں میں، تو اتنی چھوٹی رحمت ہے کیا؟ نہیں، غلط. ایک رحمت وہ ہے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی
ساری مائیں اور رحمت کی جتنا بھی ٹاپک ہے. تو سورہ رحمان جب رحمت کا ٹاپک رحم نکلا رحیم سے. رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم مادر. جب 9 مہینے ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. 9 مہینے کھلائے. اللہ تعالیٰ انتظام کرے, اچھا کھائے پیے آئے. وہ کہتا ہے یوٹرائن وال ہے نا, وہ یوٹرائن وال کے پیچھے ایک رگ جاتی ہے. وہ رگ, وہ یوٹرائن وال کو بچہ کیا کرتا ہے جب پہلی مرتبہ جب علقہ کہتے ہیں مضغہ, تو ایک گوشت کی طرح لٹکتے لگتا ہے وہ دیوار کو. وہ دیوار کو کیا لٹکتا ہے؟ دراصل وہاں سے اس کے دودھ کا انتظام ہو رہا ہے. یوٹرائن جو وال ہے ماں کے رحم مادر میں, وہ جو خون کی نالی تھی وہ تبدیل ہو کر اللہ نے اس کو دودھ بنا دیا ہے, اور بچہ اس کو دودھ بنا کر پی رہا ہے, 9 مہینے وہاں پر گزار رہا ہے. جس رب نے بغیر مانگے کہ تم کو اتنا کھلایا پلایا, باہر آ کر شرک کرتا ہے. تو باہر آ کر کہتا ہے کہ اللہ کیا دے گا؟ جب تو کمزور تھا تو اللہ نے کھلایا, تو اب نہیں کھلائے گا کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کھلائے گا. پھر پہ بھروسہ کرنا چاہیے. سورہ واقعہ میں بتا دیا گیا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہو جائیں گے قیامت کے دن. ایک اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے, ایک اصحاب الشمال لیفٹ ہینڈ والے, اور السابقون. تو ابھارا جا رہا ہے کہ سابقون بنو یا کم سے کم اصحاب الیمین بننے کی کوشش کرو. اونچے سے اونچا سوچنا چاہیے. تو یہ سورہ واقعہ ہے, سورہ نمبر 56. اس کا 57 سورہ حدید ہے. اس کے اندر 2 ایکسٹریم بتائے جا رہے ہیں. ایک یہودی تھے جن کے دل سخت ہو گئے, اور دوسری طرف نصارہ ہے رہبانیت, دنیا چھوڑ دیے کہا کہ گفاؤں میں رہ گئے. اور دوسری طرف یہودی ہے دنیا داری میں, میٹریلزم میں. اسلام کہتا ہے نہ میٹریلزم نہ رہبانیت, نہ دنیا چھوڑو نہ دنیا میں گم ہو جاؤ, دنیا میں رہ کر آخرت کی کامیابی تلاش کرو, درمیانہ توازن. یہ ہے سورہ حدید, سورہ نمبر 57 کا خلاصہ. پھر انشاءاللہ سورہ نمبر 58 کے بعد کل سے انشاءاللہ ہمیں اور بھی آگے گفتگو جاری رہے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی صورتوں میں غور و فکر کرنے اور اپنے زندگیوں کو صحیح طریقے سے تقوی کے ساتھ ڈھالنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.